بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا نیشن آف ابراہیم کے سامعین، ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے اور عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ عورت آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے عورت کے مقام کو نکھارا اور بتلایا کہ اے لوگو، عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اور اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا کیوں پابند بنایا ہے جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا؟ عالم نے اس عورت سے پوچھا، اس شوہر سے تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا جبکہ 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو ہی بتا، زیادہ پابند کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ دا نیشن آف ابراہیم کے سامعین، اس موضوع پر اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے میں دنیا کی بہترین عورت کے بارے میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی شے بہتر ہے، تو اس پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ اسی اثناء میں مجھے گھر جانا پڑ گیا تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال پوچھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے کہا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ بھی اپنے بابا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر پر سیدہ کائنات سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے اور ہاتھ پر بوسہ دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چال سے ملتی جلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا میری بیٹی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کان میں کوئی بات کہی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ پڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی غم زدہ ہو گئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کان میں کوئی بات کہی
जिस को सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा हंसने लगीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा कि आपके बाबा ने ऐसी कौन सी बात कही कि आप पहले रो पड़ी, फिर दोबारा बात करने पर आप हंस पड़ी। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का राज फाश नहीं कर सकती। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने दोबारा ये बात सैयदा कायनात से पूछी तो इस बारे में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने पहले मुझसे फरमाया, फातिमा बेटी, पहले जिब्रील अमीन मेरे साथ साल में एक मरतबा कुरान पाक का दौर किया करते थे, यानी वो मुझे कुरान पाक सुनाते थे और मैं उनको सुनाता था। इस साल उन्होंने मुझसे 2 बार कुरान पाक का दौर किया है। मुझे यकीन है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है और मेरे रिश्तेदारों में सबसे पहले आप मुझसे मिलेंगी और मैं आपकी बेहतरी के लिए आगे जाने वाला हूँ। सैयदा कायनात फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं रोने लग पड़ी। जब मुझे मेरे बाबा ने रोते हुए देखा तो फिर मेरे कान में फरमाया, फातिमा क्या आप इस बात पर राजी नहीं है कि आप तमाम मोमिन औरतों की सरदार हैं? तो इस वजह से मैं हंस पड़ी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा ने अपनी इस्मत और पाकदामनी की ऐसी हिफाजत की है कि अल्लाह ताला ने इसकी औलाद पर आग हराम कर दी है। सैयदा कायनात ऐसी हस्ती हैं कि जिनके निकाह पर 40,000 फरिश्तों को गवाह के तौर पर मजलिस निकाह में शरीक किया गया और शजर हाय तूबा से फरमाया, इन पर मोती और याकूत निछावर करो। फिर दिलकश आंखों वाली हूरें उन मोतियों और याकूतों से थाल भरने लगीं, जिन्हें तकरीब निकाह में शिरकत करने वाले फरिश्ते कयामत तक एक दूसरे को बतौर तोहफा देते रहेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन हदीस मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दरख्त हूँ, फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है और हसन हुसैन उसका फल है और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसके पत्ते हैं। ये सब जन्नत में होंगे और ये बात हक है। द नेशन ऑफ इब्राहिम के सामईन, औरत के बारे में आपने सुना कि औरत का हमारे इस्लामी मुआशरे में कितना मकाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी माओं, बहनों और बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी सीरत अता फरमाए। आमीन।